السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میاں سولر انرجی سسٹم ملک وال، اور میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں میاں اشتیاق احمد۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، بڑی دلچسپ ویڈیو ہے اور بہترین معلومات ہے اس ویڈیو کے اندر۔ تو بغیر کسی انتظار کیے چلتے ہیں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں وہ کون سی خاص بات ہے جو آپ لوگوں کے لیے بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم بجلی کے بل کے اوپر کہ ہم نے جو سولر سسٹم لگا رکھا ہے کیا اس کا ہمیں کچھ فائدہ بھی ہے یا نقصان ہے۔ یہ بل آیا اس مہینے کا فروری ہے 2025، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فروری 2025 کا یہ بل ہے۔ اور آیا کتنا ہے یہ آپ یونٹیں دے سکتے ہیں، یہ یونٹ ہے سابقہ اور یہ موجودہ ریڈنگ ہے، اور یہ 31 یونٹیں جو ہیں وہ ہم نے کنزیوم کی ہیں۔ اور بل ہمارا کتنا ہے جی؟ صرف 450 روپے۔ یہ بھی دے سکتے ہیں، مقررہ تاریخ تک واجب الادا بل 450 روپے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو پچھلے سال کا پورا بل دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، پچھلے مہینے میں جو ہمارا جنوری 2025 میں بل آیا 65 یونٹ کا 950 روپے ہے، اور دسمبر 24 میں 48 یونٹ کا بل آیا 750 تقریباً۔ نومبر میں ہمارا بل تھا 83 یونٹ کا 1350 تقریباً 1400 روپے۔ اکتوبر میں بل تھا 138 یونٹ کا تقریباً 1950، اور سپتمبر 2024 میں 141 یونٹ کا بل تھا 1700 تقریباً۔ اگست 145 یونٹ تھی تقریباً 1850 1900 بل تھا، اور جولائی 182 یونٹ۔ تو یہ بل تھا ہمارا 3000۔ اور اس میں کیا ہوا تھا کہ ہم نے جو 182 ہماری یونٹیں لگی ہیں، یہ بھی ان دو مہینے میں 145 میں اور 182 میں، یعنی جولائی اور اگست میں ہمارے گھر میں کنسٹرکشن کا کام جاری تھا، تو جس کی وجہ سے ہم نے وابڈا کافی استعمال کی، تو اس وجہ سے یہ بل ہمارا اتنا آیا ہے۔ یہ پورا سال آپ دیکھ لیں ہمارا بل بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور 450 بل کا آنا اس 2025 سن میں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑا ہی آپ کے لیے ایک فائدہ مند بات ہے، ورنہ ابھی تو بل ہزاروں میں آتے ہیں، تو یہ 450۔ اب یہ 450 بل صرف 31 یونٹ کا ہے، اور دیکھ لیں نیچے آپ، ریٹ بھی انہوں نے تقریباً 11 روپے لگایا ہوا 31 کا 11.5۔ تو کیا وجہ ہے کہ 450 روپے کیسے بل آیا؟ تو یہ ہم ڈیٹیل آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کون سا سولر سسٹم لگا رکھا ہے، کیا کیا ہم چیزیں چلاتے ہیں، کیا ہم الیکٹرکسٹی یوز ہی نہیں کرتے، یا اگر ہم یوز کرتے ہیں تو کس حساب سے یوز کر رہے ہیں، کون سی چیزیں ہم نے لگا رکھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں دکھاتا ہوں۔ تو لوڈ میں یہ دیکھیں، یہ ایک فین لگا ہوا ہے، یہ دوسرا فین لگا ہوا ہے، اور چھت پر کتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، 2 وہ ہیں، تیسری یہ ہے، اور یہ چوتھی، اور یہ 5ویں، ٹھیک ہے۔ یہ 5 لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں چھت پر۔ اس کے علاوہ یہ دوسرا روم ہے، اس میں بھی دیکھیں یہ پنکھا لگا ہوا ہے، اور چھت پر اس میں 2 لائٹیں ادھر ہیں اور 2 لائٹیں ادھر ہیں، 4 یہ، اور 5واں یہ ساتھ بلب بھی آپ کو نظر آ رہا ہے LED 5 اس روم میں۔ اور یہ تیسرے کمرے میں آپ دیکھیں ایک فین لگا ہوا ہے، اور اس میں بھی 2 لائٹیں، 3 4 اور 5 ہی لائٹیں اس کمرے میں۔ ایک یہ سٹور ہے، اس کے اندر یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، ایک یہ باہر لائٹ ہے برآمدے میں، 3 لائٹیں ہیں، 2 وہ ہیں سامنے، اور تیسری یہ 3 یہ ہے، اور 2 لائٹیں ہماری گلی کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک LCD ہے، اور جو لائٹیں میں نے آپ کو چیک کروائی ہیں تقریباً 21 لائٹیں ہیں، اور یہ دیکھ لیں یہ صرف لائٹیں آن ہے اس وقت انورٹر پر، اور 150 واٹ لوڈ ہے، یعنی 21 لائٹوں کا جو لوڈ ہے 150 واٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک فریج ہے ہماری اورینٹ، یہ دیکھ لیں آپ، یہ وابڈا اس طرف ہے، یہ وابڈا کی ساکٹ ہے، اور یہ سولر کی ساکٹ ہے، اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ اس کا سوئچ آن ہے، اور یہ سولر پہ چل رہی ہے۔ اور فریج بھی درمیانی سائز کی ہے، چھوٹی بھی نہیں ہے اور نہ ہی فل بڑی ہے۔ میں آپ کو یہ ساری فریج بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ بھی سولر پر چل رہی ہے، اور یہ ساتھ ہم نے DC موٹر بھی لگا رکھی ہے، وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔
یہ ڈی سی موٹر لگا رکھی ہے، یہ ساتھ دیکھیں سپلائی لگی ہوئی ہے، یہ 220 بجلی سے چلتی ہے اور آگے 12 وولٹ یہ سپلائی اس موٹر کو پرووائڈ کرتی ہے، اور یہ بڑی ماشاءاللہ کامیاب چل رہی ہے۔ اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہم اس پمپ پر بھی ایک نئی ویڈیو بھی بنا کے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ، ڈونکی پمپ ہم نے اتار کے رکھا ہوا ہے اور ہم نے یہ ڈی سی پمپ لگا رکھا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک یہ موٹر ہے، اس کے علاوہ یہ ایک عدد استری ہے ہماری، ٹھیک ہے، یہ استری بھی ہے۔ اور گرمیوں میں یہ ہم ایئر کولر بھی چلاتے ہیں، یہ اب اس کے اوپر یہ کپڑا ڈالا ہوا ہم نے تاکہ یہ مٹی گٹے سے بچا رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے کچن میں ہوٹل لگا ہوا ہے، اس کے اندر یہ ایک ایگزاسٹ فین ہے، یہ بھی ہے ساتھ۔ یہ ایک عدد واشنگ مشین ہے، اس کے علاوہ ایک یہ مشین ہے، سپنر ہے، جس میں ہم کپڑے جو سکھانے والی مشین ہے۔ یہ گیزر ہے جو پانی گرم کرنے والا ہے، اور یہ بھی الیکٹریکل پہ چلتا ہے، یہ دیکھ لیں آپ، اس کی یہ وائر لگی ہوئی ہے اور یہ بھی بجلی پر چلتا ہے، ساتھ یہ پاور لیتا ہے۔ ویسے تو یہ گیس والا ہے لیکن ساتھ سے ٹارک لوڈ کے لیے، یعنی جو چیزیں ہم نے جس پہ ہم استعمال کرتے ہیں بجلی، وہ چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جو سارا میں نے آپ کو چیزیں چیک کروائی ہیں وہ ان کا کتنا لوڈ بنتا ہے، یہ دیکھیں 5 سیلنگ فین ہے اور اس کا 275 واٹ بنتا ہے، اور 22 لائٹیں 150 واٹ، ایئر کولر جو ہوا والا جو گرمی میں ہم استعمال کرتے ہیں جس کے ساتھ پانی چلتا ہے تو ٹھنڈی ہوا کے لیے، یہ ایک ایئر کولر جو 200 واٹ کنزیوم کرتا ہے، ایک LCD ٹی وی ہے جو 30 واٹ تک میں خرچ کرتی ہے، ایک فریج ہے درمیانے سائز کی 150 واٹ، اور 12 وولٹ کا جو موٹر پمپ ہے 100 واٹ وہ لیتا ہے، واشنگ مشین 200 واٹ، ایک کپڑے جو سکھانے والی مشین ہے سپنر 200 واٹ، ایک ایگزاسٹ فین ہے کچن میں 30 واٹ کا، اور ایک استری ہے 1000 واٹ۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ کتنا لوڈ بنتا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا واٹ ٹوٹل بنتا ہے۔ تو اس میں ہمارے جو 5 سیلنگ فین تھے ان کا لوڈ بنا تھا 5 سیلنگ فین، جو ایک 55 واٹ کا سیلنگ فین ہوتا ہے، پنکھا جو انورٹر ہے، ایک عام سادہ پنکھا وہ تو 100 واٹ لیتا ہے، لیکن ہم نے انورٹر پنکھے لگا رکھے ہیں فین، تو وہ 55 واٹ کنزیوم کرتے ہیں، اور 55 آپ اگر 5 جگہ پہ کریں گے تو یہ بن جائیں گے 275 واٹ۔ اس کے علاوہ ہماری 22 لائٹیں ہیں اور وہ بنتی ہیں 150 واٹ، ہم وہ جمع کر لیتے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک ایئر کولر ہے، روم ایئر کولر 200 واٹ وہ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ LCD ٹی وی وہ تقریباً 30 واٹ، اور ایک درمیانے سائز کی فریج ہے 150 واٹ، 12 وولٹ کا جو ہمارا موٹر پمپ ہے وہ 100 واٹ بجلی لیتا ہے، اور واشنگ مشین 200 واٹ۔ اس کے علاوہ ایک سپنر مشین جو کپڑے جس کے اندر ہم سکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ تقریباً 200 واٹ وہ لے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایگزاسٹ فین ہے 30 واٹ کا، اور ایک استری ہے 1000 واٹ کی۔ تو یہ ٹوٹل دیکھتے ہیں کتنا بنتا ہے 2335 واٹ، تقریباً 2350 واٹ، 2350 کے لگ بھگ یہ ٹوٹل واٹ بن رہے ہیں۔ جب ہم اس سے لوڈ کو اکٹھا چلائیں گے تو یہ ٹوٹل جو واٹ بنتے ہیں وہ 2335 واٹ، ٹھیک ہے۔ اب ساری چیزیں ہم تو ہر وقت استعمال نہیں کر رہے ہوتے، اس میں ہم مائنس کر دیتے ہیں۔ ہماری استری کبھی کبھار چلتی ہے، دن میں آپ میکسیمم کریں تو گھنٹہ چل جائے گی یا 2، تو ہم استری کو مائنس کر دیتے ہیں 1000 واٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو واشنگ مشینیں ہیں دونوں وہ بھی ہر ٹائم نہیں چلتی، تو ہم 200 واٹ کی وہ لگائی تھی، 400 واٹ ہم وہ مائنس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کتنا ہے، 935 واٹ، ٹھیک ہے جی۔
تو تقریباً یہ جو 935 واٹ کا لوڈ ہے یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کوئی چیز چل گئی کبھی کوئی چیز چل گئی۔ تو سردیوں میں تو 935 نہیں ہے، سردیوں میں تو آپ کہہ لیں آپ اس کو آدھا کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پنکھے وغیرہ سارے بند ہوتے ہیں، تو باقی فریج آن ہوتی ہے، پانی والی موٹر آن ہوتی ہے، لائٹیں آن ہوتی ہیں، LCD آن ہوتی ہے، ایگزاسٹ فین کچن کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں جو سردیوں میں بھی چلتی ہیں۔ تو آپ کہہ لیں 500 واٹ کا جو لوڈ ہے آپ کا سردیوں میں چلتا رہتا ہے، اور جو گرمیوں میں جو لوڈ ہے وہ تقریباً ہمارا 1000 واٹ کا جو ہے وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹلی جو گھر کا لوڈ ہے وہ تقریباً 2350 واٹ کا ہے، لیکن جو کنٹینیو تقریباً چلتا رہتا ہے وہ 1000 کا آپ کہہ سکتے ہیں گرمیوں میں، اور جو سردیوں میں ہے وہ لوڈ جو ہے تقریباً 500 واٹ کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارا جو لوڈ چلتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ہمارے گھر میں کیا کا لوڈ چلتا ہے، کون کون سی چیز ہے ہمارے گھر میں الیکٹرکسٹی والی لگی ہوئی جو 220 بجلی پر چلتی ہے، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، تھوڑی مختصر کر کے دکھائی ہیں، گھر کی پرائیویسی ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو صرف وہ چیزیں دکھائی ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہر وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یوز ہوتا رہتا ہے، کچھ چیزیں ہیں وہ ہر وقت چلتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں وہ کبھی کبھار استعمال کرنی ہوتی ہیں۔ تو مزید میں آپ کو سولر سسٹم بھی اپنا دکھاتا ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ کن چیزوں کی وجہ سے لوڈ کم ہوتا ہے اور کیا آپشن ہے، کیا وجوہات ہیں، کون سی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے بھی سولر لگا رکھا ہے لیکن آپ کا بل مائنس نہیں ہو رہا۔ یہ ہمارا سولر سسٹم ہے، سن لائف کمپنی کا ہے، اور انورٹر ہے 1.5 کلو واٹ، سن پرو ماڈل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ لیتھیم بیٹری لگا رکھی ہیں، یہ لیتھیم بیٹری لگی ہوئی اس کے ساتھ 100 AH کی ہے، 12 وولٹ کی، اور یہ ساتھ اس کا DP لگی ہوئی ہے اس کی، یہ اس کا آپ کہہ لیں چینج اوور ہے، کبھی کبھار ایمرجنسی میں کوئی ایشو آتا ہے انورٹر کو، یا آپ نے بند کرنا ہے یا مینٹیننس کرنی جو بھی کرنا، تو اس وقت آپ اسے مطلب واپڈا پہ کر کے یہ چینج اوور اس لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری دیکھیں ہم نے پروٹیکشن لگا رکھی ہیں، DC بریکر ہے، واپڈا کا بریکر ہے، اور یہ لوڈ کا بریکر ہے، اور پروٹیکشن ڈیوائس ہم نے یہاں پہ لگائی ہوئی تھی تو وہ ہم نے پھر ادھر لگا دی اس کے اندر، یہ پروٹیکشن ڈیوائس یہاں پہ ہم نے لگا رکھی ہے مین پہ۔ اس کے علاوہ کتنے ہم نے سولر پینل لگا رکھے ہیں، تو چلتے ہیں ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ 3 سولر پینل ہیں ہمارے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت بارشیں بھی نہیں ہوئیں تو ساتھ روڈ بھی ہے، تو مٹی سے انتہائی گندی ہوئی پڑی ہیں، ان کو واش کرنا اب ضروری ہے۔ تو یہ 3 سولر پینل ہیں، 550 واٹ کے آپ کہہ لیں، کیونکہ اس میں مختلف لگے ہوئے ہیں، کوئی 545 کا ہے، کوئی 550 کا ہے۔ یہ 3 سولر پینل ہیں، اور یہ تینوں ڈیفرنٹ کمپنی کے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو ایکسپیرینس دے دوں، یہ ایک لونجی کا ہے، ایک جنکو کا ہے، اور ایک کینیڈین سولر ہے۔ یہ 3 قسم کے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، لیکن ہیں 550 واٹ کے ہی۔ تو میں اس وقت چھت پہ آیا ہوا تھا آپ کو سولر پینل دکھانے کے لیے، تو میں اس میں آپ کو موٹر کا رزلٹ بھی دکھا دیتا ہوں۔ اس وقت ٹینکی فل ہے، میں اس کو سوئچ کے ذریعے سے آن کرتا ہوں، آپ چیک کیجیے گا کتنا پانی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہمارا DC واٹر پمپ ہے، کتنا بہترین پانی نکال رہا ہے۔ یہ میں بند کرتا ہوں، یہ میں نے سوئچ کو بند کر دیا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ سوئچ ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ ٹینکی میں ہم نے لگا رکھا ہے۔ یہ دوبارہ میں سے آن کرتا ہوں، آپ چیک کیجیے گا پانی کا پریشر۔ اس پہ انشاءاللہ الگ آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا، تو وہ آپ نے پھر ضرور دیکھ لی۔ ویور تو آپ نے ساری چیزیں ماشاءاللہ دیکھ لی ہیں کہ ہمارے گھر میں کون کون سی چیزیں لگی ہوئی ہیں، کون کون سی ہم چیزیں چلاتے ہیں، اور ساری چیزیں میں نے آپ کو 1 بائی 1 دکھائی ہیں۔ پھر میں نے اس کا ٹوٹل لوڈ آپ کو چیک کروایا ہے کہ وہ ٹوٹل لوڈ کتنا بنتا ہے اور کتنا ہم کنٹینیو چلاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو اپنا سولر سسٹم دکھایا سارا، ایک بالکل چھوٹا سا سولر سسٹم لگا رکھا ہے میں نے اپنے گھر میں 1.5 کلو واٹ کا، جبکہ 1.5 کلو واٹ پہ 4 سولر پینل جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے، تب وہ 1.5 کلو واٹ کا بنتا ہے صحیح، لیکن ہم نے صرف 3 سولر پینل لگا رکھے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم چلاتے ہیں۔ اور میں نے پورا پیچھے آپ کو جو اپنا بجلی کا بل دکھایا پورا 1 سال کا، اور ایک ہی واپڈا کا میٹر میرا لگا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی 2 استعمال کرتے ہیں اور آپ کو ایک دکھایا ہو، ایک ہی واپڈا میٹر ہے میرا، تو جو جسے میں گھر میں یوز کر رہا ہوں، اور اس پہ جو بل ہے بالکل درمیانہ سا بل ہے تھوڑا سا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی میٹر بڑے پرانے لگے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، نئے میٹر لگے ہوئے ہیں جو آج کل گیپ کو نئے میٹر انسٹال کر رہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی چیزوں کو مینیج کر سکیں گے،
آپ اپنے گھر کے لوڈ کو دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں کون سے برقی آلات ہیں جو سب سے زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے انہیں بدلیں۔ جو سب سے پہلا کام ہے نا ہر بندے کے لیے بجلی کے بل کو کم کرنے کے لیے، سب سے پہلا کام ہے کہ آپ اپنے گھر کے پرانے پنکھے اتاریں چھت والے، وہاں پہ آپ انورٹر فین لگائیں، اے سی ڈی سی فین لگائیں، یا صرف ڈی سی لگا لیں یا اے سی لگا لیں۔ اے سی ڈی سی وہ سب سے بیسٹ ہے، انورٹر فین لگائیں اور اچھی کمپنی کا لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جہاں پہ آپ کا 100 واٹ پرانا پنکھا بجلی لے رہا ہے، وہاں پہ یہ انورٹر فین فل بجلی پہ 55 واٹ لیتا ہے۔ اگر آپ سلو چلائیں گے تو پھر تو 25-30 واٹ ایسے وہ لے رہا ہوتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اس سے آپ کا بل کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر آپ کیوں گھر میں جو ہے نا اکثر چھت والے پنکھے استعمال ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ فرشی پنکھے کا بھی استعمال کرتے ہیں، پیڈسٹل فین کا، تو ان پنکھوں سے بھی بچیں۔ یہ جو پیڈسٹل فین ہے انتہائی بجلی زیادہ کنزیوم کرتا ہے۔ جہاں پہ آپ اے سی ڈی سی 4 پنکھے چلائیں گے، وہاں پہ ایک پیڈسٹل فین فرشی پنکھا اس کے برابر بجلی لیتا ہے، کیونکہ وہ 200 واٹ بجلی وہ لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آپ اس سے جان چھڑائیں، گھر والا پنکھا 1-2 زیادہ لگا لیں، جہاں آپ کو ضرورت ہے آپ پیڈسٹل فین لگاتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا طریقہ اپنائیں، آپ اپنے جو ہے نا وہ پیڈسٹل فین کی جگہ سیلنگ فین لگائیں، تو اس سے بل بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ میں نے جب میرا بل بہت زیادہ کبھی آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا اپنے گھر کے پنکھوں کو چینج کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے ایسا 1 by 1 اپنے جو گھر کے پنکھے سارے میں نے الحمدللہ وہ اے سی ڈی سی کر دیے، انورٹر فین کر دیے۔ تو ایک تو یہ چیز آپ بدلیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے جو پانی والی موٹر ہے وہ ہم نے اے سی ڈی سی لگا رکھی ہے، ڈی سی موٹر لگا رکھی ہے، جو اس کے ساتھ ہم نے ایک پاور سپلائی لگائی ہوئی ہے جو 220 بجلی کا کرنٹ لے کے آگے 12 وولٹ ڈی سی نکالتی ہے، جو واٹر پمپ کو دیتی ہے، اور واٹر پمپ پانی ہمیں مہیا کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ پچھلے 2 سال سے میں یہ واٹر پمپ استعمال کر رہا ہوں۔ پانی کا رزلٹ تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ میں ایسی ایک ویڈیو بناؤں گا اس پمپ کے اوپر اسپیشلی، جس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا رزلٹ کیسا اور کتنی اونچائی پہ یہ پانی دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سولر سسٹم بھی میں نے آپ کو دکھا دیا، 1.5 کلو واٹ کا ایک چھوٹا سا سولر سسٹم ہے، تو جس پہ 3 صرف سولر پینل ہم نے لگا رکھے ہیں۔ تقریباً میرے گھر کا لوڈ بنا ہے 2350 واٹ۔ ساری چیزیں کہ میں ایک دم چلاؤں تو 2350 واٹ کا لوڈ ہے، لیکن ہم نے اس میں استری بھی نکال دی اور واشنگ مشین اور کپڑے سکھانے والی مشین بھی نکال دی، تو پیچھے ہمارا 1000 کا لوڈ بنتا ہے۔ گرمیوں میں اگر آپ پنکھے یوز کرتے ہیں تب آپ کے گھر میں 900 کا واٹ کا لوڈ ایک ٹائم میں چل رہا ہوتا ہے، اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو سردیوں میں وہ لوڈ آپ کا آدھا ہو جاتا ہے، 500 واٹ تک آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پنکھے نہیں چلتے، لیکن پانی کی موٹر وہیں تب بھی چل رہی ہوتی ہے، استری آپ کی تب بھی، استری کو چلے آپ چھوڑ دیں، آپ کی فریج بھی چل رہی ہوتی ہے، آپ کے جو آپ کی لائٹیں ہیں، آپ کے گھر میں ٹی وی لگا ہے، LCD ہے، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کا لوڈ آدھا ہو جاتا ہے، پنکھوں کا بند ہونا اور اس کی وجہ سے لوڈ آدھا ہو جاتا ہے۔ تو اس سسٹم کو ہم نے مینیج کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو بل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، پورے سال کا میرا بل 1-2 مہینے جس میں ہم نے کنسٹرکشن کا کام کیا تھا، تب ہم نے وہ مشین جو ٹائل کو رگڑنے والی مشین ہوتی ہے، ماربل کو رگڑنے والی، وہ ڈائریکٹ وابڈا پہ چلتی رہی، تو اس وجہ سے 2 مہینے کچھ بل ہمارا زیادہ ہے، وہ بھی 3000 سے اوپر نہیں تھا، ورنہ میرا گرمیوں میں بل الحمدللہ 1500-2000 اور سردیوں میں 500-700، یہ میں نے آپ کو بل بھی دکھا دیا ہے۔ تو آپ بچ سکتے ہیں اپنے ہزاروں کے بل جو آپ وابڈا کو دے رہے ہیں، گیپکو کو دے رہے ہیں یا مختلف کمپنیوں کو، تو آپ اپنا سولر سسٹم لگائیں۔ بلکہ اب تو وہ کمپنیاں خود بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ جو اتنا زیادہ لاس ہوتا ہے پاور کا، آپ اپنے گھروں میں انورٹر فین لگائیں، LED بلب لگائیں، تاکہ بجلی کی کھپت کم سے کم ہو اور آپ لوگوں کا بل بھی کم آئے۔ تو یہ آپ چیزیں ضرور جو ہے نا وہ اپنی گھروں کی چینج کریں، اس وجہ سے آپ کا بجلی کا بل بہت کم ہو سکتا ہے۔ سولر لگانے کا بہت فائدہ ہے، لیکن یہاں سے اب بات سٹارٹ ہوتی ہے جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب میں نے لیکن کہا، اس کا مطلب یہ ہے بل کم ہو سکتا ہے آپ کا اگر آپ سولر لگائیں، لیکن کیا اگر آپ اچھا سولر انورٹر، اچھا سولر سسٹم اچھے انسٹالر سے لگوائیں گے تو پھر آپ کا بل یقیناً کم ہوگا۔ ورنہ میں نے دیکھا ہے لوگوں نے سولر سسٹم بھی لگا رکھا ہے اور کہتے ہیں ہمارا بل آتا تھا 20,000 کے لگ بھگ، تو جب سے ہم نے سولر سسٹم لگوایا ہے اتنا ہم نے لاکھوں کا خرچہ بھی کیا ہے اور بل ہمارا 25 پہ چلا گیا، کوئی کہتا 30 پہ چلا گیا، کوئی کہتا جی کم ہی نہیں ہوا، بڑا بھی نہیں کم بھی نہیں ہوا، تو پھر سولر لگانے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ سولر سسٹم کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو تب آپ نے چیزوں کا انتخاب اچھا کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ سولر انورٹر کا انتخاب اچھا کریں، اچھا سولر انورٹر لیں، اس کے ساتھ آپ سولر پینل تو تقریباً سبھی اچھے ہی لگا رہے ہیں، آپ وہ 4-5 برانڈ ہیں پاکستان میں چائنا کے،
لونجی ہے، جنکو ہے، کینیڈین ہے، ایسے مختلف اور بھی ہیں. تو وہ جو بھی لگا رہے ہیں سولر پینل کی تو آپ کسی کی کوئی میرے خیال کمپلین نہیں ہے. سولر پینل تو سبھی اچھے لگا رہے ہیں. جو مار ہم لوگ کھا رہے ہیں، جو لوگ سولر سسٹم لگوا رہے ہیں یا لگا رہے ہیں، وہ جو کنجوسی کہہ لیں یا جو بچت کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہاں پہ کر جاتے ہیں کہ جو سولر کی وائر ہے وہاں پہ. اب سولر وائر میں بہت زیادہ لاس ہو رہا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو وہ ڈی سی وائر کی جگہ وابڈا کی وائر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو کرنٹ کو بہت زیادہ ضائع کرتی ہے. وہ ایسا کنڈکٹر ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈی سی کرنٹ کا جو فلو ہوتا ہے وہ وہاں پہ اسے کافی پریشانی بنتی ہے. وہ رزسٹنس کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈی سی کرنٹ کا بھاؤ جو ہے وہ صحیح گزر نہیں پاتا. تب آپ کو سولر پینل کی انرجی پوری نہیں مل رہی ہوتی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بڑا ریزن ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 350-400 روپے گز ڈی سی سنگل وائر ہے، اور وہیں پہ جو لوگ لگا رہے ہوتے ہیں وہ وابڈا کی وائر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو میرا خیال ہے آپ کو شاید آدھی قیمت سے بھی نیچے ہو، اور پھر وہ ہوتی بھی ڈبل وائر ہے. تو وائر کا استعمال آپ اچھا کریں. اس کے علاوہ آپ بیٹریوں میں مار کھا جاتے ہیں. بیٹریاں جب آپ اچھی کمپنی کی بیٹریاں نہیں لگاتے تو تب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹریاں جب تھوڑی سی خراب ہوتی ہیں تو ہر وقت چارجنگ کر رہی ہوتی ہیں. انورٹر آپ کو ہر وقت چارجنگ کر رہا تھا جس کی وجہ سے چارجنگ کی وجہ سے آپ کا بل جو ہے، اب سولر تو دن کو ہے، رات کو وہ بیٹریاں چارج کر رہا ہوتا ہے انورٹر بجلی سے، وابڈا سے. تو تب آپ کا وہ بھی ریزن ہے جو بل آپ جن لوگوں نے سولر لگا رکھا ہے بل کم نہیں ہو رہا تھا. دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے. تیسرے نمبر پہ آپ کے انسٹالر حضرات کی، کہ انسٹالر حضرات کوئی کسی کو تو اتنا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ جو سیٹنگ ہوتی ہے انورٹر کے اندر وہ صحیح کر نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ بیٹریاں اوور چارجنگ کر کے آپ کے بجلی کے بلوں کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. تیسرا یہ ریزن ہے. اور چوتھے نمبر پہ آپ کسی اچھے انسٹالر سے اپنا سسٹم انسٹال کروائیں جو ان چیزوں کو جانتا ہو، جو جسے پتہ ہو کہ میں نے جو سولر پینل سے وائر نیچے انورٹر تک لے کے آنی ہے وہ ڈی سی وائر ایک اچھی وائر لگانی ہے، نہ کہ وہ وابڈا کی عام وائر کو استعمال کر رہا تھا جو عام ہم گھروں میں جسے وابڈا کیبل کہتے ہیں، جو کھمبوں سے ہمارے میٹر تک آتی ہے. وہ اے سی بجلی کے لیے تو بہت مفید ہے، لیکن وہ ڈی سی کرنٹ کے لیے مفید نہیں ہے. ڈی سی کرنٹ کے لیے آپ نے کاپر کی وائر استعمال کرنی ہوتی ہے، اور وہ ڈی سی بالکل اس کی جو اندر وائر ہوتی ہے بالکل باریک سی ہوتی ہے. تو وہ آپ نے استعمال کرنی ہے، تب آپ کا کرنٹ جو نیچے وہ صحیح فلو کرے گا، آپ کے انورٹر تک پہنچے گا، اور پھر جو ہے آپ کا بل جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور ریزن بھی ہوتا ہے کہ جب ہم سولر پینل لگا رہے ہوتے ہیں تو سولر پینل کے رخ کا اور سولر پینل کو آپ نے اس حساب سے لگانا ہے کہ اس کے اوپر جو چھاؤں ہے، جو سایہ ہے وہ نہ آئے. کیونکہ جب آپ ایک سٹرنگ بنا رہے ہوتے ہیں تو اب اگر ایک سولر پینل کے اوپر بھی سایہ آتا ہے تو پوری سٹرنگ کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے. کبھی آپ کا ہو سکتا ہے دیوار کا سایہ آ جائے. گرمیوں میں بعض جگہ پہ ہم نے سولر پینل لگے ہوئے دیکھے ہیں تو جس کے اوپر دن کو تو وہ کام کر رہی ہوتی ہے پلیٹیں، لیکن جیسے ہی 3:30-4 کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کوئی دیوار ہے جس کی وجہ سے وہ ایک سولر پینل پر سایہ آتا ہے تو سبھی سٹرنگ جو ہے وہ سولر پینل جو ہے وہ کرنٹ جو ہے اس کو روک دیتا ہے کافی حد تک، تو نیچے آپ کو انرجی نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ ہم جو عصر کا ٹائم ہوتا ہے یا صبح جو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے اس وقت سولر بہت کم ہوتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ ہمارا سولر لگا وہ ہم شام تک اس پہ ایسا لوڈ ہم نے چلا کے رکھا ہوتا ہے، تب وہ آپ کی بیٹری ساتھ استعمال کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے وابڈا آن کیا پھر وابڈا آپ کی استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ریزن ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے بجلی کے بل کو کم نہیں ہونے دیتی. میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ایک اچھے انسٹالر سے اپنا جو ہے وہ سسٹم لگوائیں، اور سولر لگاتے ہوئے جہاں پر اچھے انورٹر کا انتخاب کریں وہیں پہ آپ اچھی بیٹری کا انتخاب کریں، وہیں پہ آپ اچھی سولر ڈی سی وائر کا انتخاب کریں، اور ساتھ میں آپ اچھے انسٹالر کا انتخاب کریں. تو انشاءاللہ آپ کا بل سولر لگانے سے بہت کم ہوگا، پھر آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ اس سے پھر فائدہ بھی اٹھا سکیں گے. تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے واٹر پمپ کے اوپر، وہ میں نے اس میں تھوڑی سی آپ کو جھلک بھی دکھا دی ہے. یقیناً آپ اب انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ ویڈیو جلدی اپلوڈ ہو اور ہم اسے دیکھ پائیں. تو انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں گے. تو تب تک کے لیے ایک نئی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.